السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو دنیا جہان کی نعمتیں عطا فرمائے۔ آج اسری یسرا کی ایپیسوڈ نمبر 7 شروع کرنے جا رہی ہوں۔ اگر آپ میں سے کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور یا میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور کامنٹ کر دیں۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 7۔ اف فارس! جنت کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخ نکلی، آنکھوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ داہنا ہاتھ منہ پر جمائے وہ متوحش سی ہو کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ وہ سانس نہیں لے پا رہا تھا، اس کے وجود میں اب کوئی حرکت نہیں رہی تھی۔ وہ رو دینے والی ہو گئی۔ ڈاکٹر بخاری ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ جنت! اسے یوں لگا جیسے نانا نے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو، ہمت بندھائی ہو، حوصلہ دیا ہو۔ ایک ساتھ کئی منظر اس کی آنکھوں میں لہرائے تھے۔ خود پر داری جمود کو توڑتے ہوئے وہ یکدم حرکت میں آئی۔ فارس کو سیدھا لٹاتے ہوئے اس نے نبض چیک کی، پھر اسے سی پی آر دینا شروع کیا۔ بہتی ہوئی آنکھوں اور لرزتے دل کے ساتھ وہ اسے تب تک سی پی آر دیتی رہی جب تک ڈاکٹر بخاری نہیں آ گئے تھے۔ اس کی حالت کے پیش نظر اسے فوری ہسپتال لے جانا پڑا۔ ایمرجنسی روم تک وہ اس کے ساتھ ساتھ تھی، لیکن اس کے بعد ٹھنڈے سرد کاریڈور میں کھڑی وہ تنہا ہی ڈاکٹرز کے عملے میں افراتفری دیکھنے لگی۔ وقت بدل گیا تھا، لیکن خوف اسی انداز میں، اسی راستے سے آ لپٹا تھا۔ احساسات یوں ہوئے تھے جیسے وہی اذیت ایک بار پھر اپنا آپ دہرا رہی ہو۔ آخری بار اس طرح کی ایمرجنسی سچویشن میں وہ اپنے نانا کے ساتھ آئی تھی۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا جو جان لیوا ثابت ہوا تھا۔ اسے یاد تھا، وہ ان کے چہرے سے سفید چادر ہٹا کر ڈاکٹرز کی منتیں کرتی رہی تھی کہ وہ انہیں زندگی کی طرف واپس لے آئیں۔ اس دن جب اس نے نانا کا ہاتھ پکڑا تھا تو وہ سرد تھا۔ فارس کا ہاتھ بھی تو کتنا ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اس نے ڈاکٹر بخاری کو آئی سی یو سے باہر نکلتے دیکھا تو اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ خود اٹھ کر ان کے پاس جاتی۔ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، وہ خطرے سے باہر ہے، انہوں نے قریب آ کر کہا تو اسے لگا جیسے کافی دیر بعد اسے سانس آیا ہو۔ اگر آپ اسے سی پی آر نہ دیتیں تو ہم اسے نہ بچا پاتے۔ ایک لمحے کی تاخیر بھی اسے موت کے گھاٹ اتار سکتی تھی۔ اسے کیا ہوا تھا؟ کیٹ الرجی۔ اس بار ری ایکشن زیادہ شدید ہو گیا تھا۔ کیٹ الرجی؟ جنت کی آنکھیں پھیلیں۔ وہ اب براہ راست اس کے ساتھ فارس کی کنڈیشن ڈسکس کر رہے تھے، ساتھ ساتھ تسلی اور دلاسا بھی دے رہے تھے۔ میں اس کے لیے آٹو انجیکٹر لکھ کر دوں گا، اس طرح کی ایمرجنسی سچویشن میں فائدہ مند ثابت ہوگا۔ طبیعت اس حد تک نہیں بگڑے گی، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر بخاری جا چکے تھے، مگر وہ اپنی جگہ پریشان کھڑی رہ گئی تھی۔ اگر وہ کمرے میں نہ جاتی، بر وقت دماغ کام نہ کرتا اور وہ اسے سی پی آر بھی نہ دیتی تو شاید اس سے آگے جنت سے کچھ بھی نہ سوچا گیا۔ اس نے مسز شرازی سے فون پر بات کی، جو فارس کے لیے حد درجہ فکر مند نظر آ رہی تھیں۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ابھی اٹھ کر ان کے پاس ہاسپٹل آ جائیں۔ وہ اب خطرے سے باہر ہے آنٹی، اسے جیسے ہی ہوش آئے گا میں آپ کی بات کروا دوں گی، اور آپ بالکل پریشان نہ ہو، میں ہوں نا اس کے ساتھ، اس نے کہا تھا۔ اس کا یہ کہنا ہی مسز شرازی کو مطمئن کر گیا تھا۔ ان سے بات کرنے کے بعد وہ کافی دیر تک بے قراری سے کوریڈور میں ٹہلتی رہی۔ اسے جب مکمل طور پر ہوش آیا تھا تو دھرتی پر اندھیرے پھیل چکے تھے۔ کمرے میں نیلگوں بلب جل رہا تھا، جس کی مدھم سی روشنی میں اسے ادراک ہوا تھا کہ وہ ہاسپٹل میں ہے۔ آکسیجن ماسک اتار کر گردن پر ٹھہراتے ہوئے اس کی نگاہ بے ساختہ جنت کمال کی طرف گئی تھی۔ دائیں طرف کرسی پر بیٹھے بستر کے کنارے سر ٹکائے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اپنا داہنا ہاتھ اس نے غیر محسوس انداز میں پیچھے ہٹا لیا تھا جو اس کے بالوں کو چھو رہا تھا۔ یکایک اسے سینے میں درد کی لہر اٹھتی محسوس ہوئی۔ آنکھیں موندے وہ اگلے کئی لمحوں تک گہری سانسیں لیتا رہا، مگر باوجود کوشش کیے بھی اپنی کراہ نہ دبا سکا۔ جنت نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا، پھر فوراً اٹھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔
اس کے تھکن زدہ نڈھال چہرے کی رنگت زرد تھی، آنکھوں کے بھاری پپوٹے سوجے ہوئے لگ رہے تھے، لیکن گردن اور سینے پر اب ریشز نہیں تھے۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ممی کیسی ہیں؟ آواز بھاری اور کچھ حد تک بدلی ہوئی تھی۔ جنت اسے کچھ حیرت سے دیکھ کر رہ گئی۔ نیم غنودگی کے عالم میں اسے یاد تھی بھی تو اس کی ماں، فکر ہو بھی رہی تھی تو صرف ان کی۔ وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ جھک کر اس نے مدھم آواز میں تسلی دی۔ تمہیں کچھ چاہیے؟ پانی، اس نے بھاری تنفس کے بیچ کہا۔ مستعدی سے گلاس میں پانی انڈیل کر اس نے فارس کی گردن کو سہارا دے کر گلاس لبوں سے لگا دیا۔ اس نے چند گھونٹ لینے کے بعد تکلیف سے چہرے کے زاویے بگاڑتے ہوئے گلاس دور ہٹا دیا۔ گلے کی سوزش اذیت کا باعث بن رہی تھی۔ چند لمحوں تک خالی نظروں سے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتے رہنے کے بعد اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ دوبارہ اسے ہوش دن کے اجالے میں اس وقت آیا تھا جب مشرقی دیوار کی تمام کھڑکیوں پر سے جنت کمال نے پردے کھینچ کر ہٹا دیے تھے۔ دھوپ کی سنہری کرنیں اس کے چہرے پر پڑنے لگیں تو سوتی جاگتی کیفیت میں اس نے آنکھیں کھول دی تھی۔ کھڑکی سے باہر سر نکال کر جانے کسے زور و شور سے ہاتھ ہلا کر وہ ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ سیدھی ہوئی تو فارس وجدان پر نظر پڑتے ہی اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ پھول جنہیں وہ ہاتھ میں پکڑے تھی ان کی ڈنڈیاں بھی ڈھلک سی گئی تھیں۔ فارس نے بٹن دبا کر بستر کو سٹنگ پوزیشن میں ایڈجسٹ کیا۔ وہ اپنی جگہ کھڑی یکایک اجنبی ہو گئی، خاموش ہو گئی، سپاٹ ہو گئی۔ کچھ دیر پہلے تک اس کے چہرے پر جتنے بھی رنگ بکھرے تھے وہ اب آنکھوں میں بھی نہ رہے تھے۔ شان بے نیازی سے اس نے اپنا رخ بدلا، گلدان میں پھول ڈالے اور باہر نکل گئی۔ دوبارہ اس کی آمد ڈاکٹر بخاری کے ہمراہ ہوئی تھی، مگر وہ خود اندر نہیں گئی تھی۔ میں اب ٹھیک ہوں، گھر جانا چاہتا ہوں۔ چیک اپ کے بعد وہ ڈاکٹر بخاری سے مخاطب تھا اور وہ ناخن کے ساتھ کھیلتی دروازے کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ اس پر ہم کل بات کریں گے، فی الحال تم صرف ریسٹ کرو، ڈاکٹر بخاری کہہ رہے تھے۔ آپ سمجھ نہیں رہے، مجھے کل میٹنگ فارس، انہوں نے کچھ سختی سے اس کی بات کاٹی تھی۔ میرے خیال سے اس وقت تمہیں اپنے لیے تھوڑی سی سنجیدگی دکھانی چاہیے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کل تمہیں کس حالت میں ہاسپٹل لایا گیا ہے۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ تمہاری بیوی بہت بہادر ہے، ایسی سچویشن میں تو فیملی ممبرز حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں، پر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ دروازے پر کھڑی جنت کمال نے اپنا داہنا ہاتھ پیشانی پر مارا۔ یہ ڈاکٹر بخاری، اف، کریڈٹ دینا ضروری تھا کیا؟ ایمبولینس کے آنے تک اس نے تمہیں سی پی آر دیا۔ وہ تفصیلات میں جا رہے تھے۔ کچھ گھبرا کر وہ ان کی بات قطع کرنے کو تیزی سے اندر آ گئی۔ دونوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ڈاکٹر بخاری مسکرائے۔ وہ اپنی اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ مسکرا تک نہ سکی۔ اس نے فارس کی طرف دیکھے بغیر مسز شیرازی کا نمبر ملا کر موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔ آنٹی سے بات کر لو۔ پھر اسی صورت سے وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ ہاسپٹل کے وی آئی پی روم میں وہ کاؤچ پر بیٹھی سیب کاٹ رہی تھی جب اچانک ہی اسے اپنے چہرے پر نگاہوں کی تپش کا احساس ہوا تھا۔ بے ساختہ سر اٹھایا تو نگاہیں فارس سے ٹکرا گئیں جو سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے نظروں کا زاویہ بدلنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ جنت نے الجھ کر نظریں ہٹا لیں۔ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے یوں اسے اپنے حصار میں لیا ہو۔ چند لمحوں کے بعد اس نے پھر سر اٹھایا۔ وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چہرہ بے تاثر تھا مگر آنکھوں کا تاثر غیر واضح۔ نہ غصہ تھا، نہ نرمی، نہ سختی، نہ عداوت۔ پرسوچ نگاہوں میں کچھ اور تھا۔ جنت پر عجیب سی گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ کہیں وہ اس تھپڑ کو یاد کر کے انتقام کا تو نہیں سوچ رہا؟ اس کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ یہ بات تو وہ بھول ہی گئی تھی۔ اب وہ فکروں میں پڑ گئی۔ میں اسے ظاہر نہیں ہونے دوں گی کہ ایسا کچھ ہوا ہے۔ اس نے سوچا، صاف مکر جاؤں گی، بولوں گی تمہارا وہم ہے، تمہیں اپنا ہوش نہیں تھا تو تھپڑ کا ہوش کہاں سے آ گیا؟
ہمت مجتمع کر کے اس نے فارس کی طرف دوبارہ دیکھا۔ اس بار صحیح معنوں میں فارس کی نگاہوں کا تاثر اس پر واضح ہوا تھا۔ شاید تضحیک کا تاثر تھا، استہزائیہ نگاہیں تھی۔ کچھ تو تھا آگ اور برف جیسا، منجمد کرتا، جلا کر راکھ کرتا ہوا۔ جنت کے لب بھینچ گئے، بھویں سکڑ گئیں۔ لاہور سے واپسی کے بعد خود سے کیے جانے والے سارے وعدے اسے ایک ہی لمحے میں یاد آ گئے۔ ان حدود و قیود اور فیصلوں کا بھی ادراک ہوا جن کی پاداش میں اس نے وجدان ہاؤس میں اپنی نقل و حرکت کو کم کر دیا تھا۔ اسے یاد آیا 24 گھنٹے پہلے تک وہ فارس وجدان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتی بھی نہیں تھی، اور یہ بھی کہ اس نے خود کو اس کے گھر میں اجنبی مسافر کر لیا تھا۔ اپنے تعلق کو جیسے مسز شیرازی سے شروع کر کے مسز شیرازی تک ہی محدود کر لیا تھا، مگر اب وہ پچھلے 24 گھنٹوں سے اس کے ساتھ ہاسپٹل میں موجود تھی، اور فارس وجدان کی مسز ہونے کے ناطے کچھ کام وہ بھی سر انجام دے رہی تھی، یعنی کہ اس کے ساتھ ساتھ رہنا، یہ سیب کاٹنا، اور اس پر بھی فارس کی نظریں۔ وہ جانتی تھی فارس وجدان کبھی بھی اس کے بارے میں مثبت نہیں سوچے گا۔ وہ ہر بار اور ہمیشہ کی طرح اس کے اٹھائے گئے ہر اقدام کے پیچھے کوئی غرض ڈھونڈے گا، اس سے قبل کہ وہ اب بھی ایسا ہی کرے، اسے اس کی نظروں میں گرائے، توہین کرے یا پھر اس کی عزت نفس پر چوٹ کرے۔ بہتر ہے وہ کچھ باتیں خود ہی اس پر عیاں کر دے۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہیں امپریس کرنے کے لیے سیب کاٹ کر دے رہی ہوں، ڈاکٹر بخاری کا حکم ہے۔ سخت لہجہ تھا، غصہ تھا، خفگی تھی کہ اب میں تمہارے دل میں اپنی جگہ بنانے کی کوئی کوشش نہیں کر رہی ہوں، اس لیے تم مجھے تضحیک آمیز نگاہوں سے مت دیکھو۔ بستر پر آرام دہ حالت میں نیم دراز وہ اسے خاموشی سے دیکھے گیا۔ اس نے دوسرا سیب اٹھا لیا، اسے لب بھینچ کر نفاست سے کاٹنے لگی جیسے سزا کاٹی جاتی ہے، بالکل ویسے ہی۔ میں نے تمہاری جان نہیں بچائی، خود کو بیوہ ہونے سے بچایا ہے، اپنا بھلا سوچا ہے، ورنہ جس طرح تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں ہے، بالکل اسی طرح مجھے بھی تمہاری رتی برابر پرواہ نہیں ہے۔ سر اٹھا کر سرد نظروں سے فارس وجدان کو دیکھنا چاہا۔ موبائل اسکرین پر نگاہ جمائے اس کا متبسم چہرہ۔ جنت ساکت ہو گئی۔ وہ مسکرا رہا ہے، بخدا وہ مسکرا رہا ہے۔ کس لیے؟ کوئی لطیفہ سنایا ہے اس نے؟ اور یہ بھی مت سوچنا کہ میں کچھ نہیں سوچ رہا۔ اپنی بات ادھوری رہ جانے پر اور بروقت اس کا ریسپانس مل جانے پر وہ چپ ہوئی تھی۔ وہ اپنے موبائل کی طرف متوجہ تھا، کچھ ٹائپ کر رہا تھا، یقیناً انداز اب مصروفیت لیے ہوئے تھا۔ کچھ دیر پہلے تک جو ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر تبسم بکھرا تھا، اس کی جگہ ازلی سرد مہری نے لے لی تھی۔ وہ مضطرب ہوئی، پھر سیب کی پلیٹ اس کے بستر پر رکھ کر پلٹنے ہی لگی تھی کہ اس کا داہنا ہاتھ فارس کی گرفت میں آ گیا۔ جنت کا دماغ جیسے بھگ سے اڑا۔ جھٹکے سے مڑ کر اس نے حیرت و بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اسی ہاتھ سے تھپڑ مارا تھا؟ جنت کے ہوش اڑ گئے، آنکھوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اوپر سے اس کی گہری آنکھوں کا تاثر، برف اور آگ کا مشترکہ تاثر۔ جنت کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ جو سوچے ہوئے تھی کہ فوراً سے مکر جائے گی، ڈٹ جائے گی یا لاجواب کر دے گی، تو میرا ہاتھ چھوڑو۔ کچھ متوحش ہو کر اس نے اپنا ہاتھ کھینچا۔ اس حالت میں بھی فارس کی گرفت کسی آہنی شکنجے جیسی تھی۔ حالانکہ ڈاکٹر بخاری اسے صرف اس لیے ڈسچارج نہیں کر رہے تھے کہ اسے بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ پہلے جواب دو۔ میں جواب دینے کی پابند نہیں، ذرا سا روب دکھانا چاہا، نتیجہ تن گرفت سخت ہو گئی۔ نہیں، یہ وہ والا ہاتھ نہیں تھا، بے بسی سے چلائی، حالانکہ مجرم ہاتھ یہی تھا۔ ٹھیک ہے، دوسرا ہاتھ دو۔ پہلے تم یہ چھوڑو۔ اپنی کلائی گھما کر کھینچتے ہوئے وہ بہت خوف زدہ لگ رہی تھی۔ پہلے تم دوسرا ہاتھ دو۔ گرفت کے ساتھ ساتھ فارس کا لہجہ بھی سخت ہوا تھا۔
جنت نے پورا زور لگا دیا مگر فارس نے ہاتھ نہیں چھوڑا۔ ایک لمحے کے لیے جیسے کوئی منظر آنکھوں کے پردوں پر لہرایا، سدرا کی شادی، پارکنگ ایریا، رات کی تاریکی اور زمان صفدر۔ وہ چہرہ زمان کا چہرہ تھا اور گرفت بھی جیسے اس کی ہی تھی۔ ایک لہجے کے لیے اسے لگا اگر اس نے ہاتھ نہ چھڑایا تو مر جائے گی، اور اس نے چھڑانے کی کوشش بھی کی تھی۔ اس رات بھی ایک تماشا بنا تھا، اس رات بھی ایک کہانی اس کی ذات سے منسوب ہوئی تھی۔ زمان کو ٹھکرائے جانے کا احساس ماں اس تھپڑ کے مشتعل کیے ہوئے تھا جو روہینہ چچی کے گھر ان کے ٹیرس پر اس وقت پڑا تھا جب بغیر اجازت وہ اس کے کمرے میں آ گیا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب اس کا رشتہ زمان سے تقریباً طے ہو چکا تھا، مگر فارس سے شادی کے بعد سے وہ جیسے موقع کے انتظار میں تھا کہ کب وہ جنت کمال سے اپنی توہین، بے عزتی اور تھپڑ کا بدلہ لے سکے، اور یہ موقع اسے کب ملا تھا؟ کچھ دیر پہلے تک وہ جو مضبوط نظر آ رہی تھی تو اسی صورت سے مٹی کے ڈھیر کی طرح بھر بھرا بھی گئی۔ پلیز چھوڑ دو پلیز، وہ چھوٹے بچے کی طرح یکدم پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی آنکھوں کی نمی، خوف، وحشت اور ہاتھ چھڑانے کی دیوانہ وار جستجو۔ فارس کی گرفت یکدم ڈھیلی پڑ گئی، روتی سی سکتی آنکھوں کے ساتھ اپنا ہاتھ چھڑا کر وہ اسی وقت کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس کے بعد وہ اندر نہیں آئی تھی۔ ڈاکٹر بخاری کے علاوہ چند ایک دوست بھی اس سے ملنے آ چکے تھے۔ عدیل احمد بھی کمپنی کے کچھ معاملات ڈسکس کرنے آیا تھا۔ مسز شرازی سے بھی اس کی بات ہوئی تھی مگر جنت کمال دوبارہ کمرے میں نہیں آئی تھی۔ مغرب سے پہلے ہی نرس نے اسے ٹرپ لگائی تھی، کچھ ادویات کا اثر تھا اور کچھ اس محلول کا بھی جو اس کی نسوں میں سرایت کر رہا تھا کہ وہ سو گیا تھا۔ اور پھر رات کے جانے کس پہر جنت کے مسلسل بجتے موبائل کی آواز سے ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ دواؤں کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے اسے ارتکاز پکڑنے میں کچھ دقت ہوئی تھی۔ وجود بھاری ہو رہا تھا، بمشکل کوہنیوں کے بل اوپر ہوتے ہوئے اس نے اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ جنت کمرے میں نہیں تھی۔ انگلیوں سے آنکھیں مسلتے ہوئے کسی قدر کوشش سے وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ اگر اس کا ہینڈ بیگ اور موبائل گلاس ٹیبل پر نہ پڑے ہوتے تو وہ یہی سمجھتا کہ وہ گھر چلی گئی ہوگی۔ تاہم وہ ہاسپٹل میں ہی موجود تھی مگر یہاں نہیں آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے جنت کا روتا سسکتا چہرہ لہرا گیا۔ گھر کی طرح اب بھی وہ ہاسپٹل کے کسی کونے میں روتی پائی گئی تو لب بھینچ کر اس نے بے اختیار اپنی پیشانی کو مسلا۔ کچھ سوچ کر وہ باہر آ گیا۔ چند قدم اٹھانے سے ہی اس کا تنفس پھول گیا تھا۔ پیشانی عرق آلود ہونے لگی تھی۔ وارڈ میں وہ نہیں تھی، یقیناً وہ نیچے ہوگی یا پھر باہر لان میں۔ اسے غصہ آنے لگا۔ سیڑھیاں اتر کر اس نے ویٹنگ ایریا کا رخ کیا تھا اور تبھی وہ اسے اپنے سامنے بیٹھی دکھائی دے گئی تھی۔ اطراف سے یکسر بے نیاز لبوں پر مسکراہٹ سجائے وہ 3-4 ماہ کے ننھے سے بچے کو باہوں میں لیے فیڈر سے دودھ پلا رہی تھی۔ بچہ اس کی گود میں پرسکون تھا۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد اس کا ننھا سا ہاتھ، اس کا ماتھا، اس کا گال چومنے لگتی تھی۔ اطراف میں بکھری سفید روشنیوں میں وہ اس پر نگاہ جمائے کھڑا رہ گیا۔ وہ منظر کسی خواب، کسی خیال کا سا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں نے آپ کو زحمت دی۔ سیاہ پینٹ شرٹ میں ملبوس 26-27 برس کا نوجوان چہرے پر تھکن اور پریشانی کے تاثرات لیے روم سے نکل کر جنت کے پاس آ گیا تھا۔ آپ اپنے بچے کو زحمت کہہ رہے ہیں؟ جنت نے سر اٹھا کر ذرا سی خفگی دکھائی۔ جواباً وہ مسکرا دیا۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے وہ انجان لڑکی اس کا بچہ سنبھال رہی تھی، وہ اس کا بے حد شکر گزار تھا۔ میری مدر ابھی آتی ہی ہوں گی، وہ کہہ رہا تھا۔ اٹس اوکے، آپ پریشان مت ہوں، اگر کوئی نہیں بھی آتا تو میں اسے سنبھال لوں گی۔ جنت نے نیلگوں کمبل سوئے ہوئے بچے پر ڈالا۔ اب آپ کی وائف کی طبیعت کیسی ہے؟ بہتر ہے۔ وہ ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا تھا۔
اسے آپ مجھے دے دیں، آپ تھک گئی ہوں گی۔ اس نے بچے کو لینا چاہا۔ جنت انکار کرنے ہی والی تھی کہ نگاہ فارس وجدان پر پڑ گئی۔ کچھ دیر پہلے جب وہ کمرے میں گئی تھی تو وہ گہری نیند سو رہا تھا، اور اب کچھ حیرت، کچھ بے یقینی سے اس نے کلائی موڑ کر وقت دیکھا۔ بچے کو اس کے باپ کے حوالے کر کے فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر اسی صورت سے قدم اٹھاتی اس کے پاس آ گئی۔ چہرے پر صبح کے واقعے کا اب کوئی تاثر نہیں تھا، بس وہی خفگی تھی، غصہ تھا، اجنبیت تھی جو لاہور سے واپسی کے بعد سے اس کا خاصا رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے دبی آواز میں جھاڑ کر پوچھا تھا۔ وہ خاموش تھا، وہ خاموش ہی رہا۔ تمہارا ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کا ارادہ ہے بھی یا نہیں؟ وہ تب بھی کھڑا رہا۔ اس کی خاموشی اور نگاہوں کے غیر معمولی تاثر کو دیکھ کر جنت الجھن میں پڑ گئی۔ شاید وہ اب بھی نیند میں ہی تھا، ورنہ وہ اٹھ کر باہر کیوں آتا، بت بن کر کھڑا کیوں رہتا، اور اسے بھی ایسے کیوں دیکھتا جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ گہرا تنفس لے کر خدا کی پناہوں میں آتے ہوئے اس نے کچھ محتاط ہو کر فارس کے بازو پر گرفت جمائی اور اسے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ بہت آہستگی سے قدم اٹھا رہا تھا، جیسے بمشکل اٹھانے پڑ رہے ہوں۔ آدھے سے زیادہ قوت تو خود جنت کو لگانی پڑ رہی تھی۔ بیڈ پر بٹھاتے ہوئے جنت نے بلب جلا دیا، پھر لحاف بھی ہٹا دیا۔ تم صبح سے باہر کیا کر رہی ہو؟ آواز بوجھل تھی، مگر سوال پورے ہوش و حواس میں ہی پوچھا گیا تھا۔ جنت نے ڈر کر یوں جھٹکا کھایا جیسے رات کے سناٹے میں کسی بھوت نے مخاطب کر لیا ہو۔ پھر اسی صورت سے ایسے پیچھے ہٹی جیسے پہلے والا فارس کوئی اور ہو اور اب والا فارس کوئی اور ہو گیا ہو۔ تم ایکٹنگ کر رہے تھے؟ آواز صدمے سے پھٹ گئی تھی۔ کس بات کی؟ جنت نے لب بھینچ کر مٹھیاں بند کر کے اسے انتہائی غصے سے دیکھا۔ ابھی تم ایسے ظاہر کر رہے تھے جیسے تمہیں اپنا کوئی ہوش نہیں۔ سرد لہجے میں جرم کی نشاندہی کی گئی۔ ریلی؟ یہ کب کی بات ہے؟ بیڈ پر لیٹتے ہوئے اس نے کچھ حیرت سے پوچھا۔ جنت کو جیسے آگ لگ گئی۔ اچھا مذاق بن رہا تھا اس کا، یہی کمی رہ گئی تھی کہ اب تو توہین کے ساتھ ساتھ اسے بیوقوف بھی بنایا جائے۔ مٹھیاں بھینچ کر ضبط کرتی وہ اسی وقت کمرے سے چلی گئی۔ دوبارہ اس کی واپسی نرس کے ساتھ ہوئی تھی۔ خوب شکایات لگا کر لائی تھی وہ اسے کہ مریض وارڈ کے چکر لگاتا پھر رہا ہے اور آرام کرنے کے بجائے باتیں بنائے جا رہا ہے، مگر نرس نے دیکھا کیسے وہ مریض گہری نیند سو رہا تھا اور کیسے اس کی بیوی خواہ اس پر الزام لگائی جا رہی تھی۔ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے والے بیشتر شوہر صابر ہوتے ہیں اور بیویاں ظالم۔ وہ چلی گئی تو جنت نے لب بھیج کر فارس کو دیکھا۔ وہ کروٹ کے بل آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ اس نے سر نہیں اٹھایا تھا، مزید کوئی بات بھی نہیں کی تھی۔ وہ خفگی کے عالم میں جھٹکے سے مڑ کر صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ سیاہ جینس کے ساتھ آف وائٹ شرٹ پر سرمئی راؤنڈ نیک سویٹر میں ملبوس وہ اپنے سیاہ اسنیکرز کے تسمے باندھ کر جب سیدھا ہوا تو نگاہ جنت کمال پر جا ٹھہری، جو ڈاکٹر بخاری سے کافی بے دلی سے انسٹرکشنز لے رہی تھی۔ آج اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا جا رہا تھا اور جنت اس فیصلے سے قطعی خوش نہیں لگ رہی تھی۔ عجیب الجھا ہوا سا انداز تھا اس کا، کوفت زدہ سی ہو رہی تھی وہ، کچھ پریشان بھی تھی، جیسے ایک محفوظ آشیانہ چھوٹ رہا ہو۔ گاڑی میں بھی وہ دروازے کی طرف کافی سمٹ کر بیٹھی تھی، بازو سینے پر باندھے رکھے تھے، ہاتھ چھپا رکھے تھے، شال اچھی طرح سے اوڑھ رکھی تھی۔ دوران سفر ان کے مابین کوئی بات نہیں ہوئی تھی، گھر پہنچ کر بھی خاموشی حائل رہی تھی۔ کھانے کی میز پر مسز شرازی کے کمرے میں شام کی چائے پر اس کا انداز الجھا ہوا سا تھا، جیسے وہ موجود ہے اور نہیں بھی۔ اس کی تمام تر کوشش یہی تھی کہ وہ بس کسی طرح ادھر ادھر کے کاموں میں الجھی رہے۔ جب وہ آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں گیا تھا تو وہ جان بوجھ کر ہی نیچے لاؤنج میں بیٹھی رہی تھی، حالانکہ تھکاوٹ اسے بھی تھی۔ ہاسپٹل میں بے آرام وہ بھی تو ہوئی تھی، مگر اسے فی الحال کمرے میں نہیں جانا تھا۔
जाने क्यों एक अनजाना सा खौफ दिमाग पर सवार हो गया था। चैनल पर चैनल बदलते हुए उसने अक्सा को भी अपने पास ही बिठाए रखा। ड्राई फ्रूट्स की प्लेट सामने ही धरी थी, मैगजीन के सफ़े खुले पड़े थे। किसी आर्टिकल को यकसुई से पढ़ा जा रहा था। वो सोफे पर थी और अक्सा फ्लोर कुशन पर। अक्सा, कुछ सोचकर उसने बड़े ही राजदाराना अंदाज में उसे मुखातिब किया था। जी जन्नत आपी। जन्नत ने ही उसे मना कर रखा था कि वो उसे बीबी ना कहे। तुम्हें क्या लगता है मर्द इस बात को कितना सीरियस लेता है अगर कोई औरत उसे थप्पड़ मार दे? अक्सा का तेजी से चलता मुंह रुक गया। टीवी स्क्रीन से नजरें हटाकर उसने जन्नत को देखा। कैचर में जकड़े शहद रंग बाल, जिनके कुछ लटें मुतफक्किर से मोमी चेहरे पर बिखरी हुई थीं। ये जो मर्द होते हैं ना आपी, बड़े ही अजीब होते हैं कसम से। किसी औरत से पड़ने वाले थप्पड़ को अपनी अना और इज्जत का मसला बना लेते हैं और सोच लेते हैं कि बस अब हर सूरत इंतकाम ही लेना है। अक्सा ने अपने मखसूस अंदाज में बात करके सस्पेंस की इंतहा कर दी। कैसा इंतकाम? जन्नत के लब हिले। वो इतनी कमजोर और बेबस कभी नहीं हुई थी जितनी कि अब हो रही थी। गोया उसे फारिस विजदान से किसी भी अच्छाई की कोई तवक्को नहीं थी। अमीरजादे सीरियल किलर हायर करते हैं, कुछ अगवा भी करवा लेते हैं, कुछ सारी उम्र के लिए कैदी बना लेते हैं और कुछ। जवाब फारिस विजदान ने दिया था और इतने अचानक से दिया था कि वो मारे बौखलाहट के सोफे से उछलकर उठ खड़ी हुई थी और फिर इसी सूरत से उसने मुड़कर पीछे देखा था। सुरमई ट्राउजर्स पर हल्के आसमानी रंग के स्वेटर में मलबूस लापरवाह से हुलिये में वो जेबों में हाथ डाले खड़ा था। सर्द निगाहें जन्नत के चेहरे पर जमी थी। कंधे से फिसलती शॉल को ठीक से ओढ़ते हुए जन्नत ने हलक से गिल्टी को बमुश्किल नीचे उतारा। अक्सा का लिहाज करके अपनी घबराहट पर काबू पाया, खौफ को भगाकर सर उठाया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सवाल अक्सा से पूछा गया था और जरा सख्ती के साथ पूछा गया था। वो जन्नत आपी ने कहा कि उन्हें नींद नहीं आ रही तो तुमने सोचा बैठकर लोरी सुना देती हूँ, शायद इस तरह आ जाए। अक्सा ने गड़बड़ाकर फारिस को देखा, फिर सर झुका लिया। जाओ। हुक्म मिलते ही वो पैरों में चप्पल उड़सती अपने मैगजीन संभालती फौरन रूपोश हो गई। अब लाउंज में जन्नत खड़ी थी और सामने फारिस। वो अपनी कैफियत समझ नहीं पा रही थी। खौफ किस बात का था आखिर? वो उससे डर क्यों रही थी? एक थप्पड़ ही तो था, जो कि नागुजीर था। बेदर्दी और नफरत के साथ 2 बार धकेला था उसने, जैसे वो कोई अछूत हो जिसके करीब आने से उसकी मौत वाकई हो जानी थी। ऐसी सूरत में अगर उसने गुस्से में थप्पड़ मार भी दिया तो क्या हुआ? वो भी तो सख्ती दिखाता रहा है, कमरे से निकालता रहा है। वो भी तो उसे पार्किंग एरिया में छोड़कर आया था। तेजी से भागता दौड़ता जहन रुक गया, सूखे पत्ते की तरह लरसता दिल थम गया। हिम्मत मुजतमा करके उसने सर उठाया, लब भेज कर फारिस की आंखों में आंखें डाली, ताकि उसे ये तासुर दे सके कि वो हरगिज हरगिज उससे खाइफ नहीं। फारिस अगले चंद लम्हों तक उसे देखता रहा। वो भी डट कर खड़ी रही। थप्पड़ की सजा डायरेक्ट मुझसे पूछ लो। बिलाखिर उसने खामोशी का कुफल तोड़ा। सजाएं गलतियों की होती हैं और मैंने कोई गलती नहीं की। यानी तुम्हें कोई पछतावा, कोई एहसास नहीं? जन्नत ने आंखें फैलाकर उसे देखा। ये पछतावे और एहसास की बात कौन कर रहा है? किस बात का पछतावा? लहजे में कहर भर कर पूछा। शायद तुम्हें याद नहीं, 2 बार धकेला था तुमने मुझे, 2 बार। उंगलियां खड़ी करके दिखाएं। तो फिर तुम दूर क्यों ना हुई? ओह हाँ, याद आया, तुम्हें डर था कहीं तुम बेवा ना हो जाओ। फारिस का लहजा इस्तेजाहिया हुआ। जन्नत का चेहरा मारे खिफ्त के सुर्ख हो गया। काश वक्त से पीछे ले जाए और वो हॉस्पिटल में सेब काटते हुए खुद को एक अदद थप्पड़ से नवाज सके। ए काश, ए काश। हाँ, मुझे अपनी फिक्र थी और बहुत ज्यादा फिक्र थी। तुम्हें इससे क्या? डट कर जम कर एक बार फिर सर उठाकर घुर्राई। जेबों में हाथ डाले जरा सा सर झुकाकर वो बमुश्किल कंधों तक पहुंचती। जन्नत कमाल को अगले चंद लम्हों तक देखता रहा।
پھر سر جھٹک کر جانے کے لیے مڑ گیا۔ اس کا رخ آفس روم کی طرف تھا، گویا وہ اپنے کسی کام سے ہی نیچے آیا تھا۔ ایک سرد نظر اس پر ڈالتی وہ زینہ طے کرتی کمرے میں چلی گئی۔ اس نے تکیا اور کمبل اٹھایا اور تن فن کرتی سٹنگ ایریا میں صوفہ کم بیڈ پر جا سوئی۔ تیور بگڑے ہوئے تھے، جبڑے بھینچے ہوئے، اور آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ بے نام سی خفگی لہرا رہی تھی۔ اسٹڈی روم میں وہ پچھلے 1 گھنٹے سے موجود تھا، فائلز دیکھتے، سائن کرتے، ضروری رپورٹس کا سرسری سا جائزہ لیتے۔ اسے کافی کی طلب ہوئی تھی تو وہ اٹھ کر باہر آ گیا تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کی سماعت سے جنت کی آواز ٹکرائی تو رفتار خود ہی مدھم ہو گئی۔ پہلے اس کا خیال تھا وہ ممی سے ہی بات کر رہی ہوگی، مگر وہ تو اس وقت تک سو جاتی تھیں۔ کچن کی طرف دیکھتے ہوئے وہ سیڑھیوں کے پاس ہی رک گیا تھا، یوں کہ اب وہ اوپن کچن ایریا کو عقبی حصے سے بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ اب دیکھیں مجھے، میں کہیں سے آپ کو پریشان یا اپسٹ لگ رہی ہوں؟ موبائل کچن کاؤنٹر ٹیبل پر سٹینڈ پوزیشن میں رکھ کر وہ الٹے قدم پیچھے ہوتے ہوئے مسکرائی تھی۔ اسکرین پر سائرہ خالہ کا چہرہ واضح تھا۔ ان کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ ابھری تھی، مگر آنکھوں میں فکر ٹھہری تھی۔ کاؤنٹر ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے وہ اب براہ راست انہیں دیکھنے لگی تھی۔ پورے 1 ہفتے بعد جنت نے ان کی کال ریسیو کی تھی۔ پورے 1 ہفتے بعد خود سے رابطہ کیا تھا۔ تم نے فارس سے بات کی؟ کس بارے میں؟ وہ انجان ہو گئی۔ جو کچھ اس رات ہوا، خالہ محتاط ہو کر پوچھ رہی تھیں۔ جھکے سر کے ساتھ جنت نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ میں نے ضروری نہیں سمجھا۔ آہستگی سے مڑ کر برنر بند کر دیا، چائے کیتلی سے کپ میں انڈیلنے لگی۔ اب دیکھیں، غلطی تو میری ہی ہے نا، فارس نے تو کہا تھا کہ ساتھ ہی چلو۔ میں نے ہی ضد کی کہ سدرا کا ولیمہ اٹینڈ کر کے ہی جاؤں گی۔ پلر کے پیچھے سیڑھیوں کے پاس جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے کھڑا رہا تھا۔ تمہارے خالو صفدر بھائی سے ملے تھے، بات بھی کی تھی، سمجھایا بھی تھا، لیکن تم تو جانتی ہو زمان کس نیچر کا ہے۔ مجھے فکر ہو رہی تھی کہ کہیں وہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ اس نے مڑ کر اچنبے سے سائرہ خالہ کو دیکھا، پھر ہنس دی۔ اس کی ہنسی کھوکھلی تھی، اس کی آنکھیں جھوٹی تھیں، اس کے تاثرات مصنوعی تھے، اس کی بہادری دھوکہ تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں فارس کو اعتماد میں لے کر بات کروں، ہو سکتا ہے وہ اس مسئلے کا کوئی حل۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں خالہ؟ جنت نے فوراً انہیں ٹوک دیا۔ جنت، میں جانتی ہوں کہ آپ نے پہلے بھی اسے دھوکہ دیا، آپ اب بھی اسے دھوکہ دیں گی۔ اس کا رویہ بدلا تھا، اس کی ہمت بکھری تھی، اس کا حوصلہ ٹوٹا تھا۔ سائرہ خالہ صدمے سے گنگ اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ جنت، اور پھر لفظ گویا ختم ہو گئے، وہ مزید کچھ کہہ ہی نہ سکیں۔ وعدہ کریں آپ ایسی کوئی بھی بات اس سے نہیں کریں گی، کبھی بھی نہیں، اس نے دو ٹوک لہجے میں کہہ دیا تھا۔ سائرہ خالہ اسے بے بسی سے دیکھ کر رہ گئیں۔ میری زندگی میں سب نارمل ہے، میں نہیں چاہتی کہ پھر سے کوئی طوفان اٹھے اور میرا تماشا بنے۔ لیکن زمان چپ نہیں بیٹھے گا، سائرہ خالہ کو بس یہی فکر تھی۔ جنت نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا، نہ پریشان ہوئی، نہ خوف کا اظہار کیا، ایسے جیسے یہ کوئی مسئلہ رہا ہی نہ تھا۔ مجھے تمہیں شادی اٹینڈ کرنے کے لیے فورس نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کافی دیر تک جب وہ کچھ نہ بولی تو انہوں نے کہا، آپ نے فورس نہیں کیا تھا، میں اپنی مرضی سے آئی تھی۔ پورے اعتماد کے ساتھ اس نے جھوٹ بولا، پھر ایک لمحے کا توقف کیا۔ آپ میرے لیے اس طرح فکر مند ہوتی ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا خالہ۔ ٹھیک ہے، بڑے بابا نے آپ کو وصیت کی تھی میرے بارے میں، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ میری شادی ہو چکی ہے اور اب میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ یہاں سب میرا بہت خیال رکھتے ہیں، آنٹی مجھے بہت چاہتی ہیں۔ چائے کا گھونٹ بھر کر اس نے پھر انہیں دیکھا، وہ خاموش تھیں۔ اگر فیصل بھائی کہہ رہے ہیں تو کینیڈا شفٹ ہو جانے میں حرج ہی کیا ہے؟ اب تو سدرا کی بھی شادی ہو گئی ہے، میں بھی اپنے گھر کی ہو گئی ہوں، اب تو آپ کو مکمل سکون سے چلے جانا چاہیے۔ سائرہ خالہ نے پوری بات خاموشی سے سنی، پھر کچھ یاد آنے پر
انہوں نے فارس سے متعلق پوچھا۔ انہیں غالباً مسز شرازی نے ہی بتایا تھا کہ وہ 2 دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا ہے، اور باتوں کے دوران انہیں پوچھنا یاد ہی نہ رہا۔ جنت کے تاثرات ایک دم بدل گئے، بھویں غیر محسوس انداز میں سکڑ گئیں۔ گیس واٹ؟ اسے کیٹ الرجی ہے، کیا آپ یقین کر سکتی ہیں؟ میرے شوہر کو کیٹ الرجی ہے۔ اور اس تمام عرصے میں سائرہ خالہ کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ بکھری تھی، اور پھر وہ ہنس پڑیں۔ جنت بلیوں کے لیے کتنی دیوانی تھی، ان سے بہتر اور کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ میں نے سوچا تھا یہاں سیٹ ہو جاؤں گی تو پھر بلی پالوں گی۔ میں نے مسز یزدانی سے بات تک کر لی تھی کہ ان کی ایرانی کیٹ کا ایک بچہ میں لوں گی، اور اب گہرا تنفس لے کر اس نے بے بسی سے ہاتھ اٹھا کر ڈھیلے چھوڑ دیے۔ آپ کو کم از کم رشتہ طے کرنے سے پہلے یہ تو معلوم کروا لینا چاہیے تھا کہ لڑکے کو بلیاں پسند ہیں بھی یا نہیں۔ وہ اب ان پر خفا ہو رہی تھی۔ اتنا سیریس مسئلہ تو نہیں ہوگا جنت، وہ ہنستے ہوئے بولیں۔ وہ 2 دن ہاسپٹل میں رہا ہے خالہ، اب آپ خود سمجھ جائیں گے اس کے لیے کتنا سیریس مسئلہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، دور دور سے بلیوں کو ہیلو ہائی کر لیا کرو، اب شوہر کے لیے اتنا تو کرنا پڑے گا۔ خالی کپ سنک میں دھوتے ہوئے جنت نے ذرا سی خفگی کے ساتھ انہیں دیکھا۔ آپ کو میرا غم نہیں لگ رہا ہے؟ نہیں بچے، میں آپ کے غم میں برابر کی شریک ہوں، وہ ہنس دیں۔ اچھا، یہ بات کسی سے بھی شیئر مت کیجیے گا۔ دوپٹے کے ساتھ ہاتھ خشک کرتی وہ موبائل اسکرین کی طرف جھکی۔ کون سی بات؟ یہی کہ فارس کو بلیوں سے الرجی ہے۔ مجھے لگتا ہے گھر میں ملازموں کو بھی نہیں معلوم۔ ایک طرح سے یہ ٹھیک بھی ہے، اگر یہ بات باہر نکلے اور کسی کو پتہ چل جائے فارس کا ری ایکشن کتنا شدید ہوتا ہے، تو یقیناً اس کے دشمن اس بات کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے، ہے نا؟ خالہ اس کی سوچ پر انگشت بدندار رہ گئیں۔ یہ بڑے بڑے کاروباری لوگوں کے دشمن بھی تو بڑے بڑے ہوتے ہوں گے۔ خالہ اس کی سوچ پر حیران ہو رہی تھی، یہ خیال ان کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں آیا تھا۔ اقصیٰ بھی سارا وقت میرے ساتھ رہی، لیکن میں نے اسے بھی بھینک نہیں پڑنے دی کہ وہ ہاسپٹل میں کس وجہ سے ہے۔ بہت محتاط انداز میں، سنجیدگی اور سمجھداری سے وہ ان سے بات کر رہی تھی۔ انداز پراسراریت لیے ہوئے تھا۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، انہوں نے اعتراف کیا۔ اور تبھی قدموں کی آہٹ پر اس نے بے ساختہ سر اٹھایا، پھر گھوم کر کاؤنٹر ٹیبل کی طرف آئی، اور وہیں سے اس نے بہت آگے تک دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچھا خالہ، آپ سے پھر بات ہوگی۔ ان کو الوداع کر کے اس نے کچن کی لائٹس آف کر دیں۔ سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر بے ساختہ ہی آفس روم کی طرف اٹھ گئی تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور فارس وجدان ریک سے کچھ فائلز نکالتا نظر آ رہا تھا۔ سر جھٹک کر وہ سیڑھیاں چڑھ گئی۔ مجھے گرنے سے ڈر نہیں لگتا خان۔ میں 15 دن پہلے پارکنگ ایریا میں گری تھی اور پھر خود اٹھ گئی تھی۔ اب بھی اگر گروں گی تو اٹھنے کی ہمت ہے مجھ میں۔ آفس چیئر پر بیٹھے ہوئے اس نے فائل ٹیبل پر رکھ دی تھی، جیب سے موبائل نکال کر نمبر ملاتے ہوئے وہ مسلسل اپنی پیشانی مسل رہا تھا، اور پھر تاریخ کے ساتھ ساتھ شادی ہال کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے اس نے عدیل احمد سے 10 سے 12 بجے کے درمیان پارکنگ ایریا کی سی سی ٹی وی فوٹیج طلب کر لی تھی۔ اس نے سارا دن خود کو مسز شرازی کے ساتھ مصروف رکھا۔ کافی عرصے بعد اس کے اصرار پر وہ قدرتی مناظر کی ایک پینٹنگ بنا رہی تھیں۔ ان کے اسٹوڈیو میں چھوٹے سائز کارپیٹ پر بیٹھ کر وہ بھی کینوس پر ایسے ہی رنگ بکھیرنے لگی تھی۔ سبز، سنہرا، سیاہ، سرخ، گلابی رنگوں سے کھیلتے اس کی توجہ ایک بار پھر فارس وجدان کے باکس کی طرف چلی گئی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے باکس اپنی جانب گھسیٹ لیا، ایک بار پھر کھول کر وہ اشیاء کا جائزہ لینے لگی۔ نیچے، بہت نیچے تصویروں کا ایک البم بھی تھا۔ رخ بدل کر اس نے مسز شرازی کی طرف دیکھا، گو کہ وہ جانتی تھیں اگر انہوں نے دیکھ بھی لیا تب بھی انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر پھر بھی جانے وہ کچھ محتاط سی ہو رہی تھی۔ اس نے البم کھول دیا، پہلی تصویر سامنے تھی۔
سنہری آنکھوں میں بلا کی معصومیت لیے وہ 4-5 سال کا ایک خوبصورت بچہ تھا۔ دھوپ میں اس کی رنگت گلابی ہو رہی تھی۔ شہد رنگ کی آمیزش لیے چاکلیٹی رنگ کے نرم و ملائم بال قدرے لمبے تھے، اس کی پیشانی پر بکھرے گردن تک آتے ہوئے۔ آنکھوں میں اشتیاق اور تجسس لیے وہ صفحے پلٹتی گئی۔ بیڈ پر، الماری کے سامنے، درخت کے نیچے، سرسبز میدان کے وسط میں، رزلٹ کارڈ لیتے ہوئے، ٹرافی جیتتے ہوئے، کھیل کے میدان میں، گھوڑے کی پشت پر، 6 سے 16 سال تک کے فارغ وجدان کی تصاویر اس کے سامنے تھیں، مگر کہیں بھی وہ مسکرا نہیں رہا تھا۔ ہر تصویر میں وہ اکیلا تھا۔ ہر تصویر میں اس کے تاثرات بھی ایک سے تھے۔ فیملی کا کوئی ایک فرد بھی اس کے ساتھ نہیں تھا، حتیٰ کہ مسز شیرازی کے ساتھ بھی اس کی کوئی تصویر نہ تھی۔ البم کی آخر میں ایک تصویر تھی۔ سرسبز باغ کا منظر تھا۔ وہ شاہ بلوت کے سائے میں لکڑی کی باڑ کے پاس کھڑا تھا۔ لڑھکتا ہوا فٹ بال اس کی طرف آ رہا تھا، اور جس طرف سے آ رہا تھا اس طرف 5-6 سال کی بچی کھڑی تھی۔ اس کی پشت کیمرے کی طرف تھی۔ اپنا سر اونچا کیے اس نے جوش سے ہاتھ اوپر اٹھا رکھے تھے۔ اس کی سفید فراک پر جگہ جگہ دھبے لگے تھے۔ سفید جرابیں تو مکمل طور پر مٹی سے اٹی ہوئی تھیں۔ پورے البم میں صرف ایک یہی تصویر ایسی تھی جس میں ایک ٹین ایجر فارس کے لبوں پر مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ زندگی سے بھرپور ایک خوبصورت مسکراہٹ۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہ تصویر اس کی بے خبری میں لی گئی ہو۔ یکایک کسی نے اس کے ہاتھوں سے البم لے لیا۔ اس نے چونک کر جھٹکے سے سر اٹھایا۔ سانس رک سا گیا۔ اسے ناگواری سے دیکھتے ہوئے فارس نے باکس میں البم پھینکا، جھٹ سے بند کیا اور اسے اٹھا کر الماری کے اوپری خانے میں رکھ دیا۔ اب کم از کم وہ اقصیٰ کی مدد کے بغیر اس باکس تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ فارس مسز شیرازی کے پاس چلا گیا۔ ان کے گرد بازو حمایل کرتے ہوئے جھکا تو مسز شیرازی نے محبت سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ تم کب آئے؟ ابھی ابھی۔ اسٹول کھینچ کر وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اب وہ کینوس پر سفید پھول کو دیکھ رہا تھا جس میں مسز شیرازی سرخ لکیروں کا اضافہ کر رہی تھیں۔ اس نے اپنی ماں کے پر اشتیاق چہرے کو دیکھا، پھر رنگ سے اٹے اس برش کو۔ بالآخر آپ نے برش اٹھا ہی لیا۔ وہ مسکرایا۔ یہ جنت کی وجہ سے ممکن ہوا۔ سب کچھ سیٹ کر کے مجھے بٹھا دیا کہ کچھ بنا دیں۔ اسے بیڈ روم میں لگانا ہے۔ فارس کی نگاہیں بے ساختہ جنت تک گئیں۔ سر جھکائے وہ ایک بار پھر بلا وجہ کے رنگ پھیلانے لگی تھی۔ گویا مجھ سے زیادہ اہم آپ کی بہو ہے، اس نے شکوہ کیا۔ جنت کے کان کھڑے ہو گئے۔ مسز شیرازی ہنس دیں۔ جیلس ہو رہے ہو؟ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا تو چاہیے۔ میں اپنی بیٹی کی کوئی بات ٹال نہیں سکتی۔ اگر جو میں آپ کو آپ کی بیٹی کے کرتوتوں سے آگاہی دوں تو کیا آپ تب بھی اس کی کوئی بات نہیں ٹالیں گی؟ جنت کے چہرے کا رنگ فک ہوا، آنکھوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ہاں، تب بھی نہیں۔ بائی دا وے، تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ عبدالغفور شکایت کر رہا تھا، گلاب کی پتیاں کھانے کا بہت شوق ہے آپ کی لاڈلی کو۔ مسز شیرازی نے ذرا حیران ہو کر جنت کو دیکھا۔ وہ متوحش سی اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی۔ حالانکہ بات تو کچھ ایسی نہ تھی، مگر اس کے تاثرات۔ وہ ہنس دیں۔ ریلی جنت؟ مجھے بھی ٹرائی کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی فارس کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ فارس اپنی ماں کو دیکھ کر رہ گیا۔ آپ کی عادتیں خراب ہو رہی ہیں ممی۔ ان کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ میں کھانے کا انتظام دیکھ لوں۔ وہ معذرت چاہتے ہوئے اسی وقت اٹھ کر چلی گئی تھی۔ فارس نے مسز شیرازی سے یہ کیا کہا تھا؟ وہ شدت سے دھڑکتے دل کے ساتھ اگلے کئی لمحوں تک راہداری میں ہی کھڑی رہی تھی۔ فارس وجدان کی نگاہوں کا تاثر بدل گیا تھا۔ آنکھوں میں نرمی اگر نہیں تھی تو سختی بھی نہ رہی تھی، لیکن جنت کمال کے لیے وہ آنکھیں اب بھی عذاب بنی ہوئی تھیں۔ مگر جانے کیا بات تھی کہ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے وہ اس کی نگاہوں کا حصار اب خود پر محسوس کرنے لگی تھی، اور ایسا ان 3 ماہ میں پہلی بار ہوا تھا۔ بجائے خوش یا مطمئن ہونے کے وہ الجھنوں میں پڑ گئی تھی۔ رہ رہ کر یا تو وہ خیال تھپڑ کا آتا تھا یا پھر
اس ماضی کا جو فارس وجدان پر منکشف ہوا تھا اور جس پر اس نے کھل کر اپنے رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس نے کنکھیوں سے فارس کو دیکھا، بیڈ پر تکیوں کے سہارے نیم دراز لیپ ٹاپ کی اسکرین پر مصروفیت بھرے انداز میں کچھ دیکھتا، کچھ ٹائپ کرتا ہوا۔ یکایک ہی پارکنگ ایریا کا منظر جنت کی آنکھوں میں لہرا گیا۔ چہرے کے تاثرات بدل گئے، غصہ نئے سرے سے اود کر آیا۔ صوفے پر ٹانگوں کے گرد بازو باندھتے ہوئے اس نے تنفر سے اسے ایک نظر دیکھا، پھر رخ پھیرے دیوار کو گھورنے لگی۔ ایسے بے حس انسان کو آخر اس نے سوچا بھی تو کیوں؟ فارس نے ذرا سی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کچھ دیر پہلے تک چہرہ الجھنوں کی حکایت سنا رہا تھا، اب غصے کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ پل پل اس کا رنگ، اس کے تاثرات بدلتے تھے۔ ویسے میں کچھ سوچ رہا تھا۔ لیپ ٹاپ ایک طرف رکھے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ تم ممی کا بہت خیال رکھتی ہو، بدلے میں تمہیں کچھ تو چاہیے ہوگا۔ اور جنت کو لگا دسمبر کی سرد راتوں میں کسی نے ٹھنڈے پانی کی بوچھاڑ کر کے اسے ہلا کر رکھ دیا ہو۔ آج کے دور میں سب اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، بغیر کسی مقصد، بغیر کسی غرض کے۔ کوئی نہ کوئی کسی کی اتنی کیئر نہیں کرتا کوئی، اور نہ اتنی سختی اور توہین برداشت کرتا ہے۔ کچھ نہ کچھ تو تم نے بھی سوچ رکھا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو تمہیں بھی چاہیے ہوگا۔ آنکھوں میں دکھ، صدمہ، بے یقینی لیے وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس لیے تم بلا جھجک کچھ بھی مانگ سکتی ہو۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ٹانگ پر ٹانگ رکھے وہ اس کی آنکھوں میں دکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تاثرات سلاجو تھے، جیسے کوئی لین دین متوقع ہو۔ نہ سختی تھی نہ غصہ تھا، اس کے لیے یہ گفتگو بہت عام نوعیت کی تھی۔ مگر جنت پر جیسے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، وہ فنا ہو رہی تھی۔ کیا سمجھتا تھا وہ اسے؟ اندر ہی اندر غصے سے بل کھاتے ہوئے اس نے لب بھینچ کر سر اٹھایا۔ تمہیں لگتا ہے میں آنٹی کا خیال تمہاری وجہ سے رکھتی ہوں؟ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو تم اپنی غلط فہمی دور کر لو۔ ہاں جانتا ہوں، ان کا خیال رکھنا، انہیں وقت دینا تمہاری مجبوری ہے، لیکن میں مجبوریوں سے فائدے نہیں اٹھاتا۔ میرے گھر میں بغیر معاوضے کے کوئی کام نہیں کرتا، سب کو پیمنٹ ادا کرتا ہوں میں۔ جنت کا پارا چڑھ گیا۔ میرے خیال سے تم بھول رہے ہو، میں تمہاری کوئی ملازمہ نہیں ہوں اور نہ ہی تمہارے اشارے پر کام کرتی ہوں۔ آنٹی کے ساتھ میرا اپنا رشتہ ہے۔ اور یہ رشتہ کب تک ہے؟ فارس کا لہجہ تنزیہ ہوا۔ سکوت میں ڈھل کر وہ دم سادھی اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ ایک دم سے اسے بہت غیر، بہت اجنبی سا لگا، حالانکہ وہ اس کا تھا بھی نہیں۔ پھر بھی اسے دکھ ہوا، پھر بھی اسے برا لگا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ وہ مزید کوئی سوال، کوئی استفسار نہیں چاہتی تھی۔ اپنے سوال کا جواب۔ جنت کے لیے وہاں بیٹھے رہنا مشکل ہو گیا۔ تمہارے سوال کا جواب میں تمہیں دے چکی ہوں، اب تم یقین نہیں کرنا چاہتے تو میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے نکل آئی تھی۔ ملازموں کو پیمنٹ ادا کرتا ہوں، فارس کی نقل اتارتی وہ شدید غصے کے عالم میں سٹنگ روم میں جا بیٹھی۔ آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں۔ نکاح کر کے ملازمت دے رکھی ہے مجھے، جاب کر رہی ہوں میں اس کے گھر، سمجھتا کیا ہے یہ خود کو؟ آنکھیں رگڑ کر صاف کی، گال ناک سرخ ہونے لگے۔ فارس کا چہرہ دروازے کے فریم میں نمودار ہوا۔ اس کی روتی بسورتی شکل کو بہت غور سے ملاحظہ فرمایا گیا۔ جنت نے سر اٹھا کر اسے قہربار نظروں سے دیکھا۔ وہ چوکھٹ کے ساتھ پشت ٹکائے کھڑا ہو گیا۔ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں تھے، چہرہ متبسم تھا، آنکھوں میں وہی چمک جو جنت کمال کو ذلیل کر کے کچھ اور بڑھ جاتی تھی۔ ایک بار پھر سوچ لو، دبئی میں فلیٹ بھی دلوا سکتا ہوں۔ تم مجھے ذلیل کیے بغیر سکون سے طلاق دے دینا، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے۔ لیکن میں تمہیں مراد دینے کی بات کر رہا ہوں، اب اتنا کٹھور بھی نہیں ہوں کہ طلاق دے کر بس فارغ کر دوں۔ بینک بیلنس، زمین، گھر، کچھ تو ہو۔ اگر تم اسی طرح میرے سر پر مسلط رہے تو میں آنٹی کو سب کچھ بتا دوں گی۔ اس کی برداشت اب ختم ہو رہی تھی۔ شوق سے جاؤ، میں بھی تمہارے پول ان کے سامنے کھول دوں گا، حساب برابر۔ جنت صدمے سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ کیا بول گئی تھی؟ اس کا ادراک اسے اب ہوا تھا۔ فارس کیا کہہ گیا تھا؟ اس کا احساس بھی جیسے اب ہوا تھا۔
تم ایسا نہیں کرو گے۔ اس کے لب ہلے، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کر سکتا ہوں، میں تو اب ان سے یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میری بیوی بانجھ ہے، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ تھم کر رہ گئی، جانتی تھی اگر وہ سوچ رہا ہے تو کر کے بھی دکھا سکتا ہے۔ اس کے پاس بہت سے آپشن تھے، محدود تو جنت رہ گئی تھی۔ وہ عین اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، اگلے کئی پل خاموشی کی نظر ہوئے۔ میں اب بھی سوچوں تو حیران ہوتا ہوں، آخر تم میں اتنی ہمت کیسے آ گئی تھی کہ ایک بچے کی جان لینے کی کوشش؟ تمہیں ڈر نہیں لگا تھا؟ پہلے وہ اس کی ذات کی دھجیاں بکھیرتا تھا، اب وہ اس کے زخم ادھیڑ رہا تھا۔ تمہاری ناراضی تو یقیناً اس کے باپ سے ہوگی، اس میں بچے کا کیا قصور؟ مٹھیاں بھینچے وہ خاموش رہی۔ یہ رونگ کالز کا کیا معاملہ تھا؟ سینے پر بازو باندھے فارس اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ اس کی کیفیت سے محظوظ ہو رہا ہو۔ وہ جھٹکے سے مڑی، گلاس ڈور سلائڈ کر کے باہر نکلی، کھینچ کر بند کرتی کونے میں جا کھڑی ہوئی۔ اب جب تک وہ اندر تھا، جنت کمال باہر ہی رہنا چاہتی تھی۔ اس تکلیف سے بچنے کا صرف یہی ایک راستہ تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ وہاں سے جا چکا تھا، مگر جنت رات گئے تک بالکنی میں ہی کھڑی رہی تھی۔ ایک کپ چائے میرے لیے بھی۔ شدید غصے اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں وہ اپنے لیے چائے بنا رہی تھی جب او کپ میں فارس وجدان کی آواز اچانک سے گونجی تھی۔ جنت نے مڑ کر اچنبے سے اسے دیکھا۔ کیا اسے جنت نظر نہیں آئی تھی، یا پھر اس نے جنت کو ہی میڈ سمجھ لیا تھا؟ مجھ سے کہہ رہے ہو؟ انگلی سے اپنی جانب اشارہ کر کے پوچھا، حیرت سے، بے یقینی سے۔ تمہارے علاوہ بھی کوئی یہاں ہے؟ کاؤنٹر ٹیبل کے ساتھ پشت ٹکائے، سینے پر بازو باندھے، وہ سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرے ہاتھوں کی چائے پینے سے تم مر نہیں جاؤ گے؟ ممکن ہے زندہ رہ جاؤں۔ جنت نے لب بھیج کر اسے دیکھا۔ پہلے وہ خاموش رہ کر اسے بے عزت کیا کرتا تھا، اب بات کر کے اسے بے بکت کر رہا تھا۔ یہ جو نوکروں کی فوج ہے تمہاری، ان سے بنوا لو اپنی چائے۔ بگڑے تیوروں کے ساتھ خاصے جارحانہ انداز میں جواب دے کر اس نے مگ کاؤنٹر پر پٹک دیا۔ پہلے تو خود بنا بنا کر پیش کرتی رہی ہو تم۔ اس وقت میں اپنے حواسوں میں نہیں تھی، اب تم حواسوں میں ہو۔ جنت نے بمشکل خود پر ضبط کے پہرے بٹھا کر اس نے متبسم چہرے کو دیکھا، پھر گہری سانس لے کر جیسے اپنے اعصاب کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے برنر بند کر دیا۔ مگ میں چائے انڈیل کر وہ جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ فارس راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ وہ ضد ہوئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ سوری، میں تمہیں اپنی چائے نہیں دے سکتی۔ مگ پر گرفت جما کر اسے آنکھیں دکھائیں۔ وہ خاموش کھڑا رہا۔ اس نے پھر دائیں طرف سے گزر جانا چاہا تو فارس نے بازو پھیلا کر روک لیا۔ کوفت سے اس نے بائیں سمت کا رخ کیا تو اس نے پھر وہی کیا۔ جنت کا پارا چڑھ گیا۔ ہٹو میرے راستے سے۔ سوری، میں تمہیں راستہ نہیں دے سکتا۔ وہ بھی اتنا ہی سنجیدہ تھا جتنی کہ وہ تھی۔ میں پھر بھی اپنی چائے تمہیں نہیں دوں گی۔ گھونٹ بھر کر جتایا بھی گیا کہ لو، اب یہ چائے تمہارے کسی کام کی نہیں۔ پھر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی کہ اب یہاں سے جانے کا میرا کوئی ارادہ بھی نہیں۔ پھر کرسی کی بیک سائڈ پر بازو ٹکا کر شانے بے نیازی سے فارس کو دیکھتے ہوئے تاثر دیا کہ میں جیتی تم ہارے۔ اور اس سے قبل کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، فارس نے ایک ہی جست میں ہاتھ بڑھا کر مگ اٹھا لیا۔ جنت کا دماغ بھگ سے اڑا۔ گھونٹ لیتے ہوئے اس نے جتاتی نگاہوں سے جنت کو دیکھا کہ لو، اب یہ چائے تمہاری بھی کسی کام کی نہیں۔ پھر کرسی کھینچ کر شاہانہ انداز میں بیٹھ گیا کہ یہاں سے جانے کا میرا بھی کوئی ارادہ نہیں۔ اس کے بعد کرسی کی بیک سائڈ کے ساتھ پشت ٹکاتے ہوئے تیسرا گھونٹ لے کر آنکھوں سے جتایا کہ میں جیتا تم ہاری۔ اور وہ ہکا بکا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کہاں وہ اس کے ہاتھ کا کھانا دیکھ کر ڈائننگ ٹیبل پر چھوڑ دیتا تھا، کہاں وہ اس کے ہاتھوں سے چائے پی کر گیا تھا۔ یہ وقت بھی آنا تھا، یہ انہونی بھی ہونی تھی۔ کہیں تھپڑ سے اس کا دماغ تو نہیں ہل گیا؟ کہیں ڈاکٹر بخاری نے اسے غلط ادویات تو نہیں دے دیں؟ اسے صحیح معنوں میں تشویش ہوئی تھی۔
چائے کا خالی مگ اس کے سامنے رکھ کر وہ جا چکا تھا اور وہ کتنی ہی دیر تک حیران اور ششدر بیٹھی رہ گئی تھی۔ ٹھنڈی سرد ہوائیں پتوں کو ایک ایک کر کے سبز احاطے پر گراتی جا رہی تھیں۔ بھیگی ہوئی سڑکوں پر خاموشی تھی۔ پارک میں بھی اکا دکا لوگ ہی نظر آ رہے تھے۔ سیاہ رنگ کے ڈیزائنر ٹریک سوٹ میں ملبوس، سر پر ہوڈی چڑھائے، کانوں میں وائرلیس ایئر فونز لگائے، وہ جاگنگ ٹریک پر تھا۔ چہرے پر بھاگنے کی وجہ سے سرخی تھی، تنفس پھولا ہوا تھا۔ اسے ڈاکٹر بخاری کی کال موصول ہوئی تو وہ رک گیا۔ حال احوال پوچھتے ہی وہ سیدھا مدعے پر آ گئے۔ جنت نے فون کیا تھا؟ اچھا، اسے حیرت ہوئی۔ وہ ان میڈیسنز کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں معلومات لینا چاہ رہی تھی جو تم استعمال کر رہے ہو۔ فارس کی بھویں غیر محسوس انداز میں سکڑ گئیں۔ اسے لگتا ہے دواؤں کا اثر تمہارے دماغ پر ہو رہا ہے۔ واٹ؟ سامنے ہی سنگی بینچ پر بیٹھتے ایک ادھیڑ عمر صاحب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اور آپ نے کیا کہا؟ داہنے ہاتھ کی انگلیوں سے اب وہ اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ یہی کہ غنودگی کے علاوہ اور تو کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں، مگر وہ مصر تھی کہ تم میں ڈیزینس کے علاوہ بھی سائیڈ ایفیکٹس ظاہر ہو رہے ہیں۔ فارس نے بے ساختہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ بمشکل انہیں اپنی طبیعت کے حوالے سے ہر طرح کی تسلی دینے کے بعد وہ مزید جاگنگ کا ارادہ ترک کرتے ہوئے اسی وقت گھر آ گیا۔ جنت اسے لائبریری میں ملی تھی، کتابوں میں الجھی ہوئی۔ یہ ڈاکٹر بخاری سے کیا کہا ہے تم نے؟ سانس چڑھا ہوا، رگیں پھولی ہوئی، چہرے پر سرخی، آنکھوں میں غصہ۔ جنت نے کتاب آگے کر لی۔ اسے صبح سویرے فارس وجدان کے منہ نہیں لگنا تھا۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ فارس نے کتاب جھپٹ کر میز پر پٹک دی۔ انہوں نے پوچھا تم کیسے ہو، میں نے بتا دیا تم ٹھیک نہیں ہو۔ کمال بے نیازی سے جواب دیتی دوسری کتاب کھول کر ورق گردانی کرنے لگی۔ کیوں، مجھے کیا ہوا ہے؟ تیوری چڑھا کر پوچھا۔ جنت نے جواب نہیں دیا۔ اب کہ فارس نے دوسری کتاب بھی کھینچ کر ہٹا دی۔ میرے خیال سے میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ وہ میز پر ہاتھ جماتے ہوئے جھکا۔ میرے خیال سے میں بھی جواب دے چکی ہوں۔ جنت نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسی لمحے اقصا کتابوں کا ایک ڈھیر باہوں میں بھرے اندر داخل ہوئی۔ جنت آپی؟ اور اس کی آپی پلس مالکن کے میاں نے جن قہربار نظروں سے اسے دیکھا، کتابیں تو بمشکل ہی اسے گرتے گرتے بچیں۔ گڑبڑا کر وہ بہت ادب سے سر جھکا گئی۔ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے فارس اسی وقت لائبریری سے نکل گیا۔ فارس بھائی اتنے بھی برے نہیں ہیں جتنا کہ وہ خود کو ظاہر کرتے ہیں۔ مال میں شاپنگ کے دوران اسٹینڈ پر لٹکے کپڑوں کو ادھر ادھر کرتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر آئمہ ظہیر کو دیکھا۔ ادھر میں نے کہا جنت چلو شاپنگ پر چلتے ہیں۔ ادھر فارس بھائی نے والٹ سے کریڈٹ کارڈ نکال کر تمہارے سامنے رکھ دیا۔ مطلب کہاں سے ملتے ہیں ایسے شوہر جو کہے بنا ہی بیوی کے دل کا حال جان لیں؟ لیکن جنت یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کا حال دل کریڈٹ کارڈ کے گرد تو ہرگز نہیں گھومتا تھا۔ وہ تو آئمہ کے ساتھ شاپنگ پر آج آنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ صوفے کے پیچھے کھڑے ہو کر اس نے مسز شرازی کو اشارے کنائیوں میں سمجھانے کے کتنے جتن کیے تھے کہ وہ کسی طرح سے کوئی بے بہانہ تراش کر کہہ دیں جنت آج نہیں جا سکتی، مگر بھلا ہو فارس وجدان کا جس نے اوپن کچن سے باہر نکلتے ہوئے اسے ایسا کرتے دیکھ لیا تھا۔ ہاں ہاں شیور، تم لے جاؤ اسے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھتے ہی اس نے کریڈٹ کارڈ سامنے ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ اجازت تو وہ ایسے دے رہا تھا جیسے وہ اس کے حکم کی ہی منتظر ہو۔ جنت سلگ کر رہ گئی تھی۔ آئمہ ظہیر کے مجبور کرنے پر وہ اس کے ساتھ آ تو گئی تھی، مگر فارس کی اس حرکت پر جو غصہ اسے چڑھا تھا وہ کسی صورت کم نہیں ہو پا رہا تھا۔ پہلے اس کا رویہ سمجھ سے باہر ہوا تھا، اب ہر معاملے میں اس کی مداخلت جنت کو پریشان کر رہی تھی۔ ویسے جنت ایک سوال پوچھو تم سے؟ وہ کپڑوں کا جائزہ لیتی بس وقت ہی گزار رہی تھی۔ فارس بھائی نے کبھی تم سے محبت کا اعتراف کیا؟ ایک لمبا سا چکر کاٹ کر چند ایک شرٹس پسند کیے وہ دبے دبے جوش کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔
जन्नत ने पलकें झपकाकर उसे देखा। मोहब्बत का एतराफ? हाँ, कैसे भला? उसने सवालिया अबरू उठाई। आयमा ने भवें उचकाकर उसे देखा। क्या इसका सवाल इतना मुश्किल था कि जन्नत की समझ में ना आए? मतलब जैसे शोहर कहते हैं, तुम मेरी जिंदगी हो, सांस हो, दिल, गुर्दा हो, फना फना फना, या फिर सिंपल आई लव यू। ऐसा कोई जुमला तो जन्नत कमाल के तस्वुर में भी नहीं आ सकता था। मोहब्बत और फारिस को होगी, वो भी जन्नत कमाल से। साबिल मुस्तहियालात, दुनिया के 7 नामुमकिनात में से एक। क्या जिंदगी गुजारने के लिए ये इतराफ जरूरी होता है? उसने पूछा। हाँ, जरूरी होता है। इनफैक्ट जरूरी होना चाहिए। मोहब्बत आमाल से झलकती हो तो एतराफ की जरूरत नहीं पड़ती, वो बेसाख्ता कह गई। ऐसी मुश्किल बातें आयमा के सर पर से गुजरती थीं। उसने जन्नत को कुछ खफगी से देखा। ये फलसफी बातें मेरे साथ मत किया करो। ये कलर कैसा रहेगा आयमा? उसने मौजू बदलना चाहा। तुम मुझे ठीक से कुछ बता क्यों नहीं रही हो? आयमा चिढ़ गई। वो ठीक से कुछ बताए भी तो कैसे, जब कुछ सिरे से ठीक ही ना हो। आखिर तुम मुझसे सुनना क्या चाहती हो? उसने उकता कर कहा। मतलब फारिस भाई को देखकर लगता तो नहीं है कि वो जरा से भी रोमांटिक होंगे, लेकिन मेरी प्यारी आयमा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ देर के लिए फारिसनामा बंद कर दें? बात करते हुए उसकी नज़र आयमा के उकब में एक अजनबी शनासा चेहरे पर पड़ी। सहज सहज कदम उठाती एक स्टाइलिश सी लड़की उनके पास आकर रुक गई थी। हाय! दिलफरेब मुस्कुराहट के साथ उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया था। जन्नत की निगाहों के ताक़ुब में आयमा ने मुड़कर पीछे देखा। आंखों में हैरत का तासुर उभरा, लबों की मुस्कुराहट सिमटी, चेहरे का रंग फक हो गया। पहचाना मुझे? गालिबन हमारी मिसाल की मंगनी पर मुलाकात हुई थी। जीन्स पर सफ़ेद फुल नेक शर्ट में मलबूस, बादलों का मैसी बन बनाए बगैर मेकअप कि वो आम से हुलिये में भी गजब ढा रही थी। हसीन वो इतनी थी कि आसपास गुजरते लोग मुड़ मुड़ कर उसे देखते थे। जी, बहुत अच्छी तरह से। उसका रवैया, लहजा और तल्ख जुमले जन्नत भूली नहीं थी, तभी उसने हाथ नहीं मिलाया था। ओह हाय आयमा, कैसी हो? अपना हाथ नीचे करके अब के वो आयमा जहीर से मुखातिब हुई थी, जो काटो तो लहू नहीं कि अमली तस्वीर बनी खड़ी थी। तुम ही तारुफ करवा दो, गालिबन ये तो मुझे जानती ही नहीं है। चलें जन्नत। आयमा ने उसका बाजू पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने के लिए मुड़ गई। उसकी उंगलियों की लर्जिश जन्नत को अपने बाजू पर वाज़े महसूस हुई थी। तुम जानती हो इस लड़की को? कौन थी? मॉल से निकलकर पार्किंग की तरफ जाते हुए उसने पूछा था। है कोई? आयमा का अंदाज सरसरी था, मगर चेहरे के तासुरात कुछ और ही हकायत सुना रहे थे। मिशाल की मंगनी पर ये तुमसे मिली थी? चंद लम्हों के बाद उसने तफ्तीशी अंदाज में पूछा था। हाँ। आयमा के चेहरे पर एक साया सा लहरा गया। क्या क्या कह रही थी? उसने संभल कर पूछा। कुछ खास नहीं। उसने कंधे उचकाए, मगर हकीकत तो ये थी कि उसे मिशाल की मंगनी पर होने वाली तल्ख मुलाकात किसी सूरत भूलती नहीं थी। दोबारा कभी तुमसे बात करने की कोशिश करे तो मत करना, अच्छी लड़की नहीं है, मुख्तसिर कहकर आयमा ने अपनी तरफ का दरवाज़ा खोल दिया। जन्नत कमाल आंखों में ना समझी लिए उसे देख कर रह गई थी।